اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی جو آیات ہیں وہ انتہائی اہم آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو فیلڈ کے اندر ایز اے سوشل ورکر غرباء تک، مساکین تک اس جو انہوں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کو پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان کے لیے ہدایات نازل فرما دی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کر 267 یعنی 67 آیات تک اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور جو تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے اس کی مثال ایسے ہے کہ تم نے ایک دانہ بویا، اور اس دانے سے 7 بالیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیں، اور ہر بالی کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 دانے اس کو اگا دیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گندم کے دانے کے اندر، ایک سٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کتنے جو ہے نا دانے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جس نے صرف ایک ہی دانہ بویا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا کے عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا کے عطا کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اور جو لوگ نہ تکلیف ان کے ذہن میں ہوتی ہے کسی کو پہنچانا، نہ احسان جتانے کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے، تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد جب وہ قیامت کے دن جائیں گے تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ بھلی بات کہہ دینا، درگزر کر دینا اس صدقے اور بھلائی سے زیادہ بہتر ہے جس کی بنیاد تکلیف کی بنیاد پر ہو، دکھ کی بنیاد پر ہو۔ تو اللہ نے کہا بھلی بات کہہ دو، لیکن کسی کے اوپر احسان جتانا، تکلیف پہنچا کے اس کو کوئی مال دے دینا، اس کی کوئی خدمت کر دینا، اس سے بہتر یہی ہے کہ تم بھلی بات کہہ کے یا درگزر کر کے اس سے گزر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے ایمان والو، کہ تم صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس کو تقسیم نہ کرو، اور کیونکہ جو شخص اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور جو میں آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی ہے کہ ایسے مثال ہے کہ جیسے چٹان ہو، اور اس چٹان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مٹی کی تہ جما دی ہو، اور بارش ہو آسمان سے، اور بارش جب اس چٹان کے اوپر پڑتی ہے تو اسے اتنا ہی فائدہ دیتی ہے کہ اس کے اوپر جو مٹی جمی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتا ہے، تو وہ دوبارہ چٹیل میدان کی طرح، چٹان کی طرح رہ جاتی ہے، اتنا ہی اس کو فائدہ دیتی ہے۔ تو وہ لوگ جو احسان جتا کے، دکھ دے کے خدمت خلق کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے طور پہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو اتنا ہی دنیا کے اندر فائدہ ہے جیسے اس چٹان کو اس بارش سے فائدہ ہوا کہ اس کی دھوڑ مٹی دور ہو گئی۔ اور دوسری مثال اللہ نے ان لوگوں کی دی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کی مثال ایک ہموار میدان کی طرح دی ہے، سطح مرتفع کی طرح دی ہے کہ جس کے اوپر جب بارش پڑتی ہے تو اس سے رودگی برآمد ہوتی ہے، اس سے فصلیں اگتی ہیں، اور اگر اس پہ بارش نہ بھی پڑے اور ہلکی پھوار بھی ہو جائے تو اس کے باوجود اس پھوار کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے فصلیں ہرا بھرا اس کو کر دیتا ہے۔ تو اس شخص کی مثال ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوبصورت مثال میرے اور آپ کے لیے دی ہے کہ آپ کے پاس ہرا بھرا باغ ہو، کھجوروں سے، انگوروں سے لدا ہو، اس کے اندر نہریں بھی بہہ رہی ہوں، لیکن معاملہ ایسا ہو کہ اچانک اس کے اوپر کوئی آگ کا بگولا آ گرے اور وہ سارا کچھ جھلس جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور تمہاری عمر بھی اتنی ہو کہ تم بڑھاپے کی حالت میں ہو اور تمہارے بچے بھی چھوٹے ہوں، اور تم اس کے بعد دوبارہ سے یہ سارا کچھ کرنے کے قابل بھی نہ رہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جو نہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے نہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے، تو اس کی مثال تو اللہ نے اس طرح دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم نے مال کمائے ہیں، جو تم زمین سے حاصل کرتے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے چھانٹ چھانٹ کے خرچ نہ کرو، بلکہ بہترین چیز اللہ کے راستے میں دو، اور اگر تمہیں وہ چیز جو تم چھانٹ چھانٹ کے دیتے ہو تمہیں دی جائے تو تم بھی اسے ناگوار محسوس کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیوں انسان کرتا ہے؟ یہ اس لیے کرتا ہے کہ شیطان جو ہے اسے مفلسی سے ڈراتا ہے، اسے بھوک اور خوف سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اپنے فضل کی طرف بلاتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عطا کر دی اسے خیر کثیر عطا کر دی۔
تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عنایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اس رستے میں جو بھی خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں تو ان باتوں کو وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہمیں بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنگ پرنسپل دے دی ان آیات کے اندر، جب ہم فیلڈ کے اندر ہوں تو ہمیں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب ہم مال دیں تو اس کا رکھنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔